السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جناب اس شارٹ ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں اور نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ انشاءاللہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کہانی کا نام ہے تم زیست کا حاصل ہو، مصنفہ ہیں فرح طاہر، قسط نمبر 2۔ زویا اگلے دن بھی چھٹی پر تھی اور ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ اس طرح بغیر بتائے غیر حاضر ہو رہی تھی۔ آج کا دن معمول سے ہٹ کر ذرا ٹف رہا تھا، اس لیے مسلسل کلاسز لینے کے بعد تھکا ہارا وہ گھر چلا آیا، جہاں سونی اس کی منتظر تھی۔ بہت تھکے ہوئے دکھائی دے رہے ہو، ممی کے ساتھ بیٹھی وہ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہاں، اور اس کے باوجود بھی تم بیٹھی بس پوچھ رہی ہو، اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ جا کر ایک کپ چائے لے آؤ؟ وہ کتابیں سائڈ میں رکھتا وہیں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ لاتی ہوں چائے، برا سا منہ بناتی وہ اس کے سامنے سے ہٹی تھی، اور جب چائے کے 3 کپ بنا کر دوبارہ اندر داخل ہوئی، کمرے میں صرف عدیل اکیلا بیٹھا تھا۔ ممی کہاں گئی؟ اس کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ماں کا فون آیا، اس کو سننے باہر گئی ہیں، اس نے جواب دیا تھا۔ تائی اماں کو ہفتہ ہو گیا ماموں کی طرف گئے، تم نے پوچھا نہیں وہ کب تک واپس آئیں گی؟ اس سے ذرا فاصلے پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے دوبارہ سوال کیا تھا۔ پوچھا تھا، کہہ رہی تھی منڈے تک آ جائیں گی۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے وہ ہلکی سی کسی سوچ میں گم بولا تھا۔ اس نے ذرا توجہ سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھنے لگی، تم نے زویا سے بات کی؟ نہیں، میں اس سے بات کیوں کروں بھلا؟ ہاں، میں نے تھوڑی سی علی سے بات کی تھی، وہ خود بھی زویا سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر پھر اچانک اسے گاؤں جانا پڑ گیا تو سب ادھورا رہ گیا، اور پھر زویا بھی تو غیر حاضر ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ کیوں غیر حاضر ہے؟ سونی نے سوال کیا، نظر تھوڑی سی تیکھی ہوئی تھی۔ مجھے کیا معلوم وہ کیوں غیر حاضر ہے، ہوگی اس کی کوئی وجہ، تم خواہ اس بیچاری سے چڑھتی ہو، آخر کہتی کیا ہے وہ تمہیں؟ وہ جان بوجھ کر اسے چڑھا رہا تھا اور وہ سچ مچ میں چڑھ رہی تھی۔ بڑی بیچاری لگتی ہے وہ تمہیں، بھویں سکیڑے اس نے ذرا غصہ دکھایا۔ بس بیچاری ہی تو کہا ہے، اس بار وہ کھل کر ہنسا تھا۔ سخت بری لگتی ہے وہ لڑکی مجھے، انتہائی عجیب سی، نہ جانے علی بھائی کو اس میں کیا نظر آ گیا جو اس سے محبت کر بیٹھے، پتہ نہیں وہ اس کو اس قدر ناپسند کیوں کرنے لگی تھی۔ محبت انتھی ہوتی ہے، ورنہ میں تم سے محبت کیسے کرتا؟ انتہائی سنجیدگی سے اس نے اسے جواب دیا تھا۔ جب اس نے اس کی سنجیدگی محسوس کر کے جو ہی اس کے چہرے کی طرف نظر کی تو اس کی آنکھوں میں دنیا جہان کی شرارت کو مچلتے پایا۔ تبھی اس کے لفظوں پر غور کرنے کا مطلب اسے سمجھ آیا تو وہ فوراً خونخوار نظروں سے اس کو گھورتی سائیڈ میں پڑے 2-3 کشن ایک ساتھ اٹھا کر اس کی طرف جھپٹنے کو تھی۔ تب وہ خوب ہنستا ہوا مزید اسے چڑھاتا وہاں سے بھاگ نکلا۔ پیچھے وہ کھولتی ہوئی دوبارہ سے اپنی جگہ جا بیٹھی۔ دل کی جلن کی ایک عجیب ہی کیفیت تھی جسے وہ بخوبی سمجھ سکتی تھی، مگر وہ کسی دوسرے کو اپنی کیفیت سمجھا نہیں سکتی تھی۔ وہ عدیل کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ جو کچھ زویا کے لیے اس کے دل نے محسوس کیا وہ سب کیا ہے، مگر اسے خود پر اور عدیل پر حد سے زیادہ بھروسہ تھا کہ کوئی تیسرا ان کے درمیان کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور شاید کوئی رکاوٹ ان کے درمیان آ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ آج سے 3 سال پہلے ہی اسے اور عدیل کو ان کے گھر والوں نے نکاح جیسے مقدس رشتے سے باندھ دیا تھا۔ عدیل اس کے تایا کا بیٹا تھا اور وہ سب ایک ہی گھر میں زندگی بسر کر رہے تھے اور حد درجہ خوش تھے۔ عدیل، نبیل، ارحم اور معیز تایا جان کی اولاد تھے، جبکہ سونی اور رمیز دونوں بہن بھائی تھے۔ دونوں خاندانوں کے سبھی افراد آپس میں خوب محبت کرتے تھے، مگر عدیل کی سونیا سے حد درجہ محبت کو دیکھتے ہوئے بڑوں نے ان کے یونیورسٹی جانے سے پہلے ہی دونوں کو نکاح کے حسین بندھن میں باندھ دیا، جس سے وہ دونوں بھی خوش اور مطمئن تھے، مگر سونیا کے اطمینان کو زویا نے تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ اپنی طرف سے وہ تسلی دلاسے دیے اپنے بھروسے کو مضبوط کرتی، مطمئن ہونے کی کوشش کرتی، مگر تقدیر اس کے لیے کچھ الگ ہی پلاننگ کیے ہوئے تھی۔ وہ سب کلاس روم میں بیٹھے بڑی توجہ سے سر برہان کے لیکچر کو سن رہے تھے جب اچانک ہی دروازہ کھول کر چوکھٹ میں کھڑی زویا نے سر سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی اور لاسٹ رو میں پڑی خالی چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ عدیل نے ذرا سا مڑ کر زویا کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی، اسے ڈسٹرب محسوس ہوئی۔ روز کی نسبت وہ آج بالکل بھی فریش دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے پہلے وہ غیر حاضر ہوئی اور اب جب کلاس میں موجود تھی تو بھی غیر حاضر محسوس ہو رہی تھی۔ اسے فطری سا تجسس ہونے لگا۔ سبھی اسٹوڈنٹس کلاس سے باہر جا چکے تھے۔ وہ بھی پیریڈ ختم ہونے کے بعد کتابوں کو سمیٹتا اٹھا ہی تھا جب زویا خود اس کے پاس چلی آئی۔ ہیلو آدی، کیسے ہو؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے اس طرح زبردستی مسکراتے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، تم کیسی ہو؟ عدیل نے بدلے میں اس کی خیریت دریافت کی۔ فائن، اس نے مختصر جواب دے کر دوبارہ پوچھا۔ علی دکھائی نہیں دے رہا؟ اس کی مدر کی طبیعت خراب تھی، اسے گھر جانا پڑا۔ اس نے وجہ بتائی تو وہ افسوس کرتی بولی۔ اوہ، سن کر افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مدر کو جلد صحت یاب کرے، آمین۔ جواباً اس نے بھی صدقے دل سے آمین کہا۔
चलें बाहर चलकर बैठते हैं। वो आगे बढ़ा तो वो भी खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। ग्राउंड में अपनी मखसूस जगह पर बैठते हुए अब वो एक दूसरे के मुकाबिल विराजमान थे। खैरियत थी ज़ोया, तुम इतने दिन गैर हाजिर रही? उसके सवाल पर उसका हरकत करता हाथ रुका और उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसी पल उसने बहुत गौर से उसकी नज़रों में कुछ तलाशने की कोशिश की थी, मगर यहाँ भी उसको कुछ दिखाई न दिया तो उसे यकीन होने लगा कि सोनिया को ज़ोया की तरफ से गलतफहमी हो गई है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके दिल को इत्मीनान हुआ। जी बस खैरियत नहीं थी। वो एक बार फिर से डिस्टर्ब दिखाई देने लगी। मेरी ज़िंदगी बहुत क्राइसिस में है आदि, मगर कुछ भी बताने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो एकदम ही काफ़ी संजीदा दिखाई देने लगी। हाँ पूछो, उसने जैसे इजाज़त दी थी। इजाज़त मिलने के बावजूद भी उसने नज़र उठाकर कुछ पल मुंतज़िर से अदील की तरफ देखा था, यूं जैसे वो कुछ कहने की खुद में हिम्मत जमा कर रही हो। आदि क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? बहुत देर के इंतजार के बाद बिलाखिर उसने कह ही दिया और अब सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी, जिसे उसके लफ्ज़ों ने बहुत भारी झटका लगाया था। तुम जानती हो मैं सोनिया से मोहब्बत करता हूँ। अदील की पेशानी पर फौरन नागवारी की सलवटें दर आई थी। अपने और सोनिया के निकाह को उसने आज भी उस पर जाहिर नहीं किया था। हाँ, इसके बावजूद भी तुमने ऐसी बात की। इस बार नागवारी उसके लफ्ज़ों से भी अया हुई थी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया था। मगर मैं ना तुमसे शादी करना चाहता और ना ही तुमसे शादी कर सकता हूँ। उसका अंदाज बड़ा ही कतई था। कुछ देर पहले उसने सोचा था सोनिया गलत फहमी का शिकार है। उसने सोचा था वो खुद उसे अली के मुतालिक बताएगा ताकि अली जब आए तो उसे सरप्राइज कर सके, मगर उसकी सारी सोच ही गलत साबित हो चुकी थी। खुद से उसे इस तरह शादी की ऑफर करके उसने उसे बुरी तरह चकरा दिया था, बल्कि खुद सरप्राइज कर दिया था। मगर वो शुक्र कर रहा था ऐसे मौका पर अली उनके दरमियान नहीं था, जो अगर अली के सामने उसने ऐसा कहा होता तो अली पर ना जाने क्या गुजरती। इस बात का तसव्वुर भी करके उसे हद दर्जा शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। हालांकि इस सब में उसका तो कोई कसूर भी नहीं था, मगर वो इस मौका को गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए अपनी तरफ से उसे मुकम्मल मायूस करते हुए उसे समझाने की खातिर दोबारा से उसकी तरफ मतवज्जा होता कुछ बोलना चाहता था, मगर शायद वो मजीद कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। इसलिए मजीद कुछ कहे और सुने बिना उठी और वहां से चली गई। उस दिन के बाद वो दोबारा उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी थी। माँ जी की जरा सी तबीयत संभली तो अली ने यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाया था। तब जोया को गैर हाजिर पाकर उसने उसके मुतालिक उससे इस्तफसार किया था, मगर वो सारी बात छुपाकर मुकम्मल लाइल्मी का इजहार कर गया, जिस पर अली काफ़ी परेशान हुआ था। वो मुसलसल उसका नंबर ट्राई करता रहा था, मगर काफ़ी अरसा तक जब उसका नंबर बंद मिलता रहा तो उसने उसके घर जाकर उससे मिलने की कोशिश भी की थी, मगर उस तरफ से भी उसे मायूसी का सामना करना पड़ा। वो लोग घर छोड़कर जा चुके थे, मगर कहाँ, इसका पता वो किसी तरह भी मालूम ना कर सका। अदील मुसलसल उसके साथ था। जोया की इस तरह गुमशुदगी ने उसे बुरी तरह मायूस सा कर दिया था। उसे रह रहकर गुस्सा आने लगा खुद पर कि आखिर उसने अपनी मोहब्बत के इजहार में देर क्यों की। उसको हर जगह तलाशने के बाद मिलने वाली नाकामी के बावजूद भी वो हिम्मत हारने को तैयार ना था। जहाँ कहीं भी उसके मिलने की कोई खबर मिलती वो वहाँ पहुँच जाता था। ऐसे में अम्मा जी के इंतकाल की खबर ने उस पर बहुत बुरा असर किया। उसकी तवज्जो पढ़ाई पर वैसे ही कम हो रही थी, अब तो जैसे बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गई थी। हर वक्त शौकियाँ करने वाला अली बिल्कुल ही गुमसुम होकर रह गया था। सेकंड सेमेस्टर में बुरी तरह फेल होने के बाद उसका दिल इस बुरी तरह उचाट हुआ कि वो सब कुछ अधूरा छोड़कर अपने गांव वापस चला गया। अदील अपने बेहतरीन दोस्त की ऐसी हालत को लेकर हद दर्जा दुखी था। कहीं ना कहीं दिल में वो उसके लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस करता था। उसने खुद अपने सोर्स पर भी जोया को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो तो ऐसे खोई थी जैसे ज़मीन आसमान दोनों ही उसे निगल गए हों। अली मायूस होकर जा चुका था। अब वो खुद भी मायूस होकर दोबारा से जिंदगी की तरफ पलटने लगा था। वो अली के साथ राब्ते में था और चाहता था अली जोया को भूलकर किसी दूसरी लड़की से शादी कर ले, मगर न जाने उसकी मोहब्बत कैसी थी जो उसे जोया को भूलने ही ना देती थी। और ये शायद उसकी सच्ची मोहब्बत की लगन थी जो खुदा ने खोई हुई जोया को अब इतने साल बाद उनकी तरफ दोबारा भेजा था, और वो अब ये मौका किसी भी सूरत गंवाना नहीं चाहता था। वो अली की ज़िंदगी से रूठी हुई खुशियों को दोबारा उसकी ज़िंदगी में लाना चाहता था। इसीलिए उसने कल पहली फुर्सत में जोया से मिलने का पुख्ता इरादा कर लिया था। जोया के बताए हुए पते पर पहुंचकर उसने डोर बेल बजाई। दूसरी बेल पर उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया गया था। दरवाज़ा खोलने वाला शख्स जो हुलिये से मुलाजिम मालूम होता था, उसे अपने हमरा लिए एक कमरे तक लाया और उसे वहां बिठाकर जोया को उसकी आमद की खबर करने चला गया। अदील ने ईजी होकर बैठते हुए कमरे का जायजा लेना शुरू किया ही था कि जोया फौरन ही अंदर दाखिल हुई। उसने नज़र घुमाकर उसकी तरफ देखा और हैरान रह गया। इस वक्त जो जोया उसके सामने खड़ी थी वो पहले वाली जोया से यकसर मुख्तलिफ थी। पहले वो खिलते गुलाब की सी हुआ करती थी, मगर इस वक्त वो मलगजे और शिकन आलूद लिबास में बेतरतीब बालों को यूं ही कैचर में समेटे बस मर्दा से उसके सामने थी। वो एकदम सीधा होता उसी हैरत के साथ गोया हुआ। जोया, ये तुम ही हो ना? उसकी इस दर्जा हैरत को महसूस करके वो मुस्कुरा दी थी।
हाँ, ये मैं ही हूँ, उसने उसे यकीन दिलाना चाहा था। मगर ये तुम्हें हुआ क्या है और ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? उसकी हैरत किसी तरह भी कम नहीं हो रही थी, उसकी हैरत बिल्कुल बजा थी। उसकी जगह कोई दूसरा होता तो शायद जोया को इस हालत में देखकर इसी तरह का रद्द-ए-अमल का इजहार करता। वो इस वक्त बरसों की मरीज दिखाई दे रही थी। बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसीलिए ऐसी दिखाई दे रही हूँ। खैर तुम बताओ कैसे हो? मास्टर्स कंप्लीट हो गया तुम लोगों का? उसने सवाल करके इस तरफ हामिया उसकी तरफ देखा था। अदिल ने जवाब देने का मुंह खोला ही था कि वह एक बार फिर बोल पड़ी। अली और तुम्हारी वो कज़न सोनिया कैसी है और तुम लोगों ने अब तक शादी क्यों नहीं की? जबकि तुम दोनों तो आपस में मोहब्बत करते थे ना? अपनी पिटारी में मौजूद तमाम सवाल उसने एक साथ ही पूछ डाले थे और अब मुंतजिर सी उसकी तरफ देख रही थी। अदिल ने गहरा सांस लेकर उसके सवाल के जवाब देने का आगाज किया था। हम मोहब्बत करते थे नहीं, अभी भी करते हैं। शादी अनकरीब मुमकिन है। मैं और सोनिया बिल्कुल ठीक है। हमारा मास्टर भी कंप्लीट हो गया था, मगर अली ठीक नहीं है। उसने बात दरमियान में अधूरी छोड़कर गौर से उसकी तरफ देखा था, मगर दूसरी तरफ से कोई खास रंग दिखाई नहीं दिया था। वो आम से अंदाज में पूछ रही थी, अली को क्या हुआ है? उसकी मदर की डेथ हो गई थी, वो सख्त दुखी था। इस दौरान तुम भी गुमशुदा हो गई थी। वो बेचारा इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि सब छोड़ छाड़ कर अपने गांव चला गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आ रहा था जिस तरफ की उसे खोज थी, मगर जोया ने शायद उसके पूरे लफ्जों पर गौर नहीं किया था। जब ही उसकी मदर की डेथ का सुनकर बस अफसोसनाक अंदाज में बोली, बहुत अफसोस हुआ उसकी मदर का सुनकर। मेरी तरफ से भी अफसोस करना। मैं क्यों अफसोस करूं? अब तुम आ गई हो तो खुद ही अफसोस कर लेना, उसे अच्छा लगेगा। उसने फौरन ही उसको जवाब दिया था। हाँ अच्छा। वो बस इतना ही कह सकी थी जब अदील ने बजाय बात को घुमाकर वक्त जाया करने के उसे पूछ ही लिया, तुम बताओ इतना अरसा कहाँ गायब रही? हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, मगर ना तो तुम्हारा नंबर कभी ऑन मिला और तुम लोग अपना पुराना घर भी छोड़ गए। ऐसा क्यों? उसने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। वो एकदम सर झुका गई जब वो मजीद बोला, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है लास्ट टाइम तुम मुझे कुछ बताना भी चाहती थी, मगर कुछ बताए बिना तुम मंजर से गायब हो गई थी। हाँ बताना तो उस वक्त मैं तुम्हें बहुत कुछ चाहती थी, मगर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। उसने फौरन पूछा, मगर क्या? यूं इस तरह चुपचाप सामने से हट जाना हर मसले का हल नहीं हुआ करता जोया। मुझे तुम उस वक्त भी बहुत डिस्टर्ब लगी थी और इस वक्त भी। बात जो भी थी तुम उस वक्त करती तो शायद उसका कोई हल जरूर निकल आता, मगर तुमने इस तरह सामने से हटकर गलत किया। तुम शायद सोच भी नहीं सकती तुम्हारे इस अमल ने क्या कुछ गलत कर दिया। खैर मेरा सवाल अब भी वही है और आज मैं जवाब के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसका अंदाज कतई था। जोया ने चौंक कर उसकी सिमत देखा। ओके मैं तुम्हें बताती हूँ। वो बताने को राजी हुई थी जब उसी पल एक उम्र रसीदा खातून चाय की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई और सेंट्रल टेबल पर रखकर उसी खामोशी से बाहर निकल गई। ये कौन थी? उसने इस्तफहामिया नजरों से उसकी तरफ देखा। ये मेरी आया अम्मा है, उसने बताया। अच्छा अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो। वो अपना सवाल भूला नहीं था। अच्छा बताती हूँ, मगर पहले तुम चाय तो लो। वो अपनी जगह से उठकर टेबल तक आई और घुटनों के बल बैठकर चाय का कप तैयार किया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर अपना कप उठाए वो सीधी होती अपनी जगह पर जाने के लिए पलटी थी कि उसी पल वो चकराई। कप उसके हाथ से छूटा और वो खुद सोफे पर गिर सी गई। उसे अचानक इस तरह गिरते देखकर अदिल फौरन उसकी तरफ लपका। जोया आर यू ओके? मगर जोया शायद बेहोश हो चुकी थी जब भी उसके सवाल पर कोई रिस्पॉन्स ना दे सकी। इस अचानक पेश आ जाने वाली सूरत हाल ने अदिल को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। अभी कुछ देर पहले ही तो जोया अच्छी भली उससे बात कर रही थी, तो फिर अब अचानक उसे क्या हो गया? उसको हनूस बेखबर पड़े देखकर अदिल उसे वहीं छोड़कर बाहर की तरफ लपका। बरामदे में उसे आया अम्मा बैठी दिखाई दे गई। वो फौरन उनकी तरफ बढ़ा। अम्मा जी जोया को न जाने क्या हुआ है, आप जरा अंदर चलकर उसे देख लें। उसने परेशानी से जोया की हालत उनके गोश गुजार की थी, जिसे सुनकर वो एकदम बड़बड़ाती हुई उठकर अंदर की तरफ बढ़ी। साथ ही उन्होंने मुलाजिम को फौरन डॉक्टर को कॉल करने को कहा और उस तरफ आ गई जहाँ जोया बेहोश पड़ी थी। जोया बेटा। उन्होंने उसके सर के नीचे हाथ रखकर उसे थोड़ा सा ऊंचा किया और पुकार कर उसे उठाने की कोशिश करने लगी, मगर दूसरी तरफ से अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। आया अम्मा मजीद परेशान हो गई। अम्मा जी आप बता सकती हैं यूं अचानक जोया को क्या हुआ है? इसके सवाल पर उन्होंने जोया की तरफ से नजर हटाकर उसकी तरफ की और बोली, मैं खुद भी नहीं जानती बेटा ऐसा क्या होता है। हाँ मगर जोया बिटिया की अक्सर ऐसी हालत होती है और यह अचानक ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। इससे पहले कि वो मजीद सवाल करता उसी पल मुलाजिम के हमरा डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ, जो सीधा जोया की तरफ बढ़ा था। उसके तफसीली मुआयना के बाद डॉक्टर ने बेहोश पड़ी जोया को इंजेक्शन लगाया और पैड पर नुस्खा लिखकर उसके पास आया। आप जोया की क्या लगते हैं? उन्होंने पहले कभी उसे जोया के साथ नहीं देखा था, इसलिए सवाल किया तो उसने जवाबन कहा, मैं इनका दोस्त हूँ। ओके, इस पर्चे पर हमेशा की तरह मैंने कुछ दवाइयाँ और ज़रूरी टेस्ट लिख दिए हैं जिन्हें ये लड़की हमेशा इग्नोर करती रही है। आप इसके दोस्त हैं, इसलिए अब ये काम आपके जिम्मे लगाता हूँ कि आप हर सूरत ये टेस्ट करवाकर मुझे रिपोर्ट चेक करवाएं, ताकि इसकी हर दूसरे दिन बिगड़ती इस हालत की वजह मालूम हो सके।
اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس نے بھاری ذمہ داری اس کے حوالے کی تھی۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ ابھی کے لیے میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، تھوڑی دیر تک اسے ہوش آ جائے گا۔ اس کو تسلی سے نوازتے ہوئے ڈاکٹر نے اپنا سامان سمیٹا اور اس سے مصافحہ کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا تو عدیل آیا اماں کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، زویا یہ ٹیسٹ کیوں نہیں کروا رہی؟ اب میں کیا کہوں بیٹا؟ آیا اماں اس سے نظریں چراتی محسوس ہوئی۔ اماں جی پلیز کچھ بھی چھپائے بنا مجھے ساری بات بتائیں، ہو سکتا ہے سب جان کر میں زویا کی مدد کر سکوں۔ اس کا انداز ملتجی تھا، جس بات کو جاننے کی چاہ میں وہ یہاں تک آیا تھا وہ زویا سے تو معلوم نہ ہو سکتی تھی۔ اب آیا اماں کی صورت میں اسے اس پہیلی کا جواب ملنے کی امید ہوئی تو وہ اصرار پر اتر آیا۔ آیا اماں نے تذبذب میں پڑھ کر اس کی طرف دیکھا، گویا کہ وہ بتانے نہ بتانے کی کیفیت کے درمیان الجھ گئی تھی۔ پھر ایک دم پرسکون ہوتی گہری سانس بھر کر بولی، آپ کے لفظوں میں زویا کے لیے فکر دیکھ کر میرے دل کو اطمینان نصیب ہوا ہے، ورنہ اس لڑکی نے خود اپنی فکر کبھی نہیں کی، بس ہمیشہ دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دیتی رہی۔ کیا مطلب؟ ان کی باتوں سے اب عدیل الجھنے لگا تھا۔ زویا کے ممی پاپا نے پسند کی شادی کی تھی، ان کی شدید محبت سے ایک زمانہ واقف تھا۔ خاندان والوں کی سخت مخالفت کے باوجود بھی انہوں نے شادی کی، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا، شادی کے چند مہینوں کے بعد ہی ان کی وہ محبت اور پسند سب ہوا ہو کر رہ گئی۔ نہ جانے کون کون سے اختلافات نے ان کے درمیان جنم لیا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ زویا کی ممی اس کی پیدائش سے پہلے زویا کو اس دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دنیا میں آنا تھا، اس لیے ان کے نہ چاہنے کے باوجود زویا نے جنم لے لیا۔ زویا ایک پیاری سی بچی تھی، مگر اس کی ممی نے اس کی طرف کبھی کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، اس لیے ندیم صاحب نے زویا کی دیکھ بھال کی ذمہ داری مجھے سونپ دی۔ تب سے آج تک میں زویا کے ساتھ ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہ بات محسوس کی ہے کہ والدین کے رویوں کی وجہ سے زویا ہمیشہ دکھی رہتی تھی۔ وہ ان کی بھرپور توجہ چاہتی تھی جو اسے کبھی حاصل نہ ہو سکی۔ اس ایک کمی کی بدولت اس کی زندگی میں بہت ساری خامیاں پیدا ہو گئیں، جن کی بدولت اس نے کبھی دوست تک نہیں بنائے، کیونکہ وہ کسی کے سامنے اپنے حالات لا کر ان کی طرز بھری ہمدردی وصولنا نہیں چاہتی تھی۔ اس بچی نے تو کبھی اپنے دکھ مجھ سے بھی شیئر نہیں کیے، بس جو بھی ہوتا رہا یہ اندر ہی اندر گھلتی رہی اور ہمیشہ اس بات پر خدا سے شکوہ کرا رہی کہ جب اس کی کسی کو ضرورت نہیں تھی تو اسے پیدا کیوں کیا۔ آہستہ آہستہ وہ زویا کی زندگی کے ان سبھی پہلوؤں سے روشناس کراتی جا رہی تھی جن کے متعلق وہ بالکل نہیں جانتا تھا۔ زویا کے متعلق پوری کلاس میں آدم بیزار اور مغرور حسینہ جیسے لقب وہ ہمیشہ سے سنتا رہا تھا، مگر اس آدم بیزاری کی وجہ اسے آج معلوم ہوئی تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ بظاہر مضبوط نظر آتی زویا کے اندر کس قدر دکھ بھرے تھے اس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا۔ آیا اماں ابھی کچھ بول رہی تھی اور وہ بہت توجہ سے انہیں سن رہا تھا۔ آیا اماں جب بول کر چپ ہوئی تو اس نے اپنا وہ سوال ان کے سامنے بیان کیا جو کب سے اس کے سامنے سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ اماں جی کچھ عرصہ پہلے زویا نے اچانک ہی یونیورسٹی آنا بند کر دیا تھا، تب ہم نے اسے بہت تلاشا مگر وہ ہمیں کہیں نہیں ملی، کیوں اس طرح اچانک وہ کہاں چلی گئی تھی؟ آیا اماں نے اس کے سوال پر ذہن پر زور ڈال کر اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہا، زویا کو خوش دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اتنے سالوں میں وہ کبھی مجھے اتنی خوش دکھائی نہیں دی جتنی ان دنوں خوش دکھائی دینے لگی تھی، مگر اس کی خوشی کی مدت بڑی کم ثابت ہوئی۔ اس کی ممی نے اچانک ہی زویا کی منگنی اپنے بھانجے سے طے کر دینے کا شوشہ چھوڑ دیا۔ ندیم صاحب کو ان کے خاندان والے ذرا برابر پسند نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا اور خود زویا بھی یہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے باپ کا ساتھ دیا، جس کو لے کر فاقیہ اور ندیم صاحب کے درمیان چھڑی سرد جنگ مزید شدت اختیار کر گئی۔ ندیم صاحب کی ضد پر زویا کی ممی اس کی شادی فوراً کر دینا چاہتی تھی، تب ندیم صاحب نے چپ چاپ زویا کو دوسرے ملک بھیج دیا۔ یہ خبر پا کر اس کی ممی خوب دل ملائیں، انہوں نے زویا کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کی تھی مگر وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی تو ایک بڑے مارکے کے بعد وہ دونوں باپ بیٹی سے ناراض ہو کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئی اور خود ندیم صاحب زویا کے پاس چلے گئے۔ معاملہ ٹھنڈا پڑا اور زویا کی ممی کے اس بھانجے کی شادی دوسری جگہ ہو گئی، تب زویا اور ندیم صاحب اپنے گھر واپس آ گئے۔ واپس آ کر ندیم صاحب اپنی مصروفیات میں پھر سے مصروف ہو گئے تھے، مگر اب وہ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر اپنا تھوڑا سا وقت زویا کو بھی دینے لگے تھے، شاید اس لیے کہ زویا نے اپنی ماں کی بجائے ان کا ساتھ دیا تھا، یا شاید ان کے دل میں زویا کے لیے سوئی محبت جاگ گئی تھی۔ مگر زویا جب سے واپس لوٹی تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ چپ رہنے لگی تھی۔ محبت کی ترسی زویا کو جو اب باپ کی توجہ نصیب ہوئی تو وہ نہ جانے کیوں ان سے دور بھاگنے لگی۔ حالانکہ زویا نے ہمیشہ ان کی توجہ کی خواہش کی تھی، مگر اب جب اس کی خواہش پوری ہونے لگی تو نہ جانے وہ کیوں پیچھے ہٹنے لگی اور ان کا ساتھ مل جانے پر بجائے خوش ہونے کے ان سے الگ ہو گئی۔ ندیم صاحب نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر زویا نے ان کی ایک نہ سنی، تب سے وہ یہاں ان سے الگ رہتی ہے۔ ندیم صاحب ہی اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر اس سے ملنے آ جاتے ہیں۔
بظاہر سبھی کچھ نارمل ہونے لگا تھا کہ ایسے میں زویا کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ پہلے کی نسبت کمزور ہونے لگی اور پھر اس طرح بے ہوش ہونے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنا علاج کروا لے، مگر نہ تو وہ علاج کے لیے تیار ہوئی اور نہ ہی ندیم صاحب کو کچھ بتانے دیتی ہے۔ آیا اماں اس کے لیے کافی فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ عدیل نے توجہ سے ان کی ہر ایک بات کو سنا۔ جب وہ کہہ چکی تو اس نے کہا، آپ پریشان مت ہو اماں جی، میں کل خود زویا کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے بہت نرم لہجے میں انہیں تسلی دی تھی۔ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا بیٹا، ورنہ اس لڑکی نے اپنا کباڑہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ان کے انداز میں زویا کے لیے سگی اولاد کی سی محبت اور نرمی نمایاں تھی۔ آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ایک بار پھر انہیں بھرپور تسلی سے نوازا اور پھر اجازت لے کر وہاں سے نکل آیا۔ اگلے روز پہلی فرصت میں وہ زویا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا، جہاں سے اس کے تمام ضروری ٹیسٹ کروانے کے بعد اس نے دوبارہ اسے اس کے گھر چھوڑا اور خود آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام میں اسے سونی کو لے کر بازار جانا تھا، اس لیے وہ جلدی جلدی کام نمٹانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ فارغ ہو کر نکلتا، زویا کے ڈاکٹر کی طرف سے اسے میسج موصول ہوا، جس میں انہوں نے زویا کی رپورٹس آ جانے کی اطلاع کے ساتھ اسے زویا کی رپورٹس کو لے کر کچھ باتیں ڈسکس کرنے کے لیے کلینک آنے کو کہا تھا۔ ان کا میسج پڑھنے کے بعد اس نے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا۔ ابھی اس کے پاس کچھ ٹائم تھا، اس لیے تمام فائلز سمیٹتے ہوئے اس نے ڈاکٹر سے ملاقات کے بعد گھر جانے کا فیصلہ کیا اور ٹیبل سے اپنا سیل فون اور والٹ اٹھا کر آفس سے نکل گیا۔ سب خیریت ہے نا ڈاکٹر، جو آپ نے مجھے اس طرح فوری کلینک آنے کو کہا؟ سلام دعا کی فارمیلٹی کے بعد اس نے چھوڑتے ہی ان سے سوال کیا تھا۔ زویا کی رپورٹس نارمل نہیں ہیں، اسے برین ٹیومر ہے۔ ہاتھ میں پکڑے پین کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا، جو ان کی بات سن کر اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ ٹیومر؟ اسے اپنی آواز کہیں بہت دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ کب سے ہے زویا کی ٹیومر؟ گو کہ زویا اس کی کچھ بھی تھی، مگر پہلے علی کے حوالے سے اور اب انسانی ہمدردی کے جذبات سے مغلوب ہو کر وہ اس کی فکر کرنے پر مجبور تھا۔ اس سمے اس کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ کیا یہ ضروری ہے؟ محبت کی خواہش لیے زویا اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور علی کا انتظار لا حاصل ٹھہرے۔ اس ایک سوچ نے اسے تھر تھرایا تو اپنی سوچ کی نفی کرتے ہوئے اس نے ڈاکٹر طارق کی طرف دیکھا، جو اس سے کہہ رہے تھے، ٹیومر زیادہ پرانا نہیں ہے، ابھی بالکل ابتدائی سٹیج ہے۔ اگر زویا پازیٹیو رسپانس دے گی تو ہم اسے کور کر سکتے ہیں۔ ان کی بات پر جیسے اندھیرے میں روشنی کا جگنو ٹمٹمایا تو سینے میں اٹکی سانس پھر سے بحال ہوئی تو اس نے فوراً کہا، وہ ضرور پازیٹیو رسپانس دے گی ڈاکٹر، آپ بس یہ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا تو انہوں نے کہنا شروع کیا، سب سے پہلے تو اسے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہوگا اور ہر صورت خوش رہنا ہوگا۔ کسی بھی ناگوار بات کو سر پر سوار کرنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ضروری ہدایات سے آگاہ کرتے ہوئے وہ ذرا دیر کو چپ ہوئے، پھر گہرا سانس لے کر دوبارہ گویا ہوئے، اور اس آخری بات کو لے کر میں اس کے لیے پریشان ہوں۔ اس کا فیملی ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ یہ لڑکی معمولی باتوں کو بھی کس حد تک سر پر سوار کر لیتی ہے، اس لیے آج اسے اس کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں ندیم کو اس کے متعلق بتانا چاہتا تھا، مگر اس ضدی لڑکی نے ٹیسٹ ہی اس وعدے پر کروائے کہ میں اس کے باپ کو اس کی طبیعت کے متعلق کچھ نہ بتاؤں۔ حالانکہ میری ندیم سے روز ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عدیل کے سیل کی رنگ ٹون گنگنائی تو وہ بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا، جو ان سے ایکسکیوز کرتا سائیڈ پاکٹ سے سیل فون نکال کر چیک کر رہا تھا۔ سیل اسکرین پر سونی کا نام جگمگاتے دیکھ کر وہ ایک دم سیدھا ہوا، پھر ٹائم پر نظر پڑی تو وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی تو میں نکلتا ہوں، ہاں کل زویا کو آپ کے پاس ضرور لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، پھر کل سے ہی اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دوں گا، مگر ابھی کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں جو اسے آج ہی سے لینا ہوگی۔ کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے پیڈ پر نسخہ لکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا، جسے پکڑتے ہوئے وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ میڈیکل سٹور سے ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات خرید کر جس وقت وہ زویا کے گھر پہنچا، مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی زویا اس وقت اسے سامنے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ آدی تم اس وقت یہاں؟ ہاں، تمہارے ڈاکٹر نے ادویات تم تک پہنچانے کو کہا، اسی لیے مجھے آنا پڑا۔ میڈیسن کا پیکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے اپنے آنے کی وجہ بتاتے ہوئے مزید کہا، یہ میڈیسن تمہیں آج سے بلا ناغہ لینی ہے۔ اس نے تاکید کی تو زویا نے ہاتھ بڑھا کر میڈیسن کا پیکٹ اس سے لیا اور سنجیدہ انداز میں پوچھا، ایسا کیا نکل آیا رپورٹس میں جو ڈاکٹر نے میرے بجائے تمہیں بلایا؟ نہیں، انہوں نے مجھے نہیں بلایا، وہ تو بائی چانس میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں نے سوچا تمہارے متعلق بھی پتہ کر لوں۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے اسے جھوٹ بولا تھا، یا پھر شاید وہ خود اسے اس کی بیماری کے متعلق بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے مزید غلط بیانی کرتا ہوا اسے کہنے لگا، میرے پوچھنے کے باوجود تمہارے ڈاکٹر انکل نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ کہنے لگے کل زویا کو میرے پاس لانا، میں خود اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر یہ میڈیسن دے کر مجھے رخصت کر دیا۔ بہت صفائی کے ساتھ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک کے بعد ایک جھوٹ بولا تھا، اور وہ اس کے پورے اعتماد انداز کو دیکھ کر اس کی سب باتوں پر ایمان لے آئی۔ چلو ٹھیک ہے، میں کل جاؤں گی ڈاکٹر انکل کے پاس، اس نے کہا تو وہ جواباً بولا،
میں خود آؤں گا تمہیں لینے، ایک ساتھ چلیں گے تمہارے ڈاکٹر انکل کے پاس۔ سونیا کی کال دوبارہ نہیں آئی تھی۔ اس کی ناراضی کے احساس نے دل پہ دستک دی تو وہ بے چین ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا گھڑی کی سوئیاں 8 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ سیدھا لاؤنج میں آیا تھا جہاں سب ڈنر کے لیے جمع تھے۔ اسے دیکھتے ہی سوالوں کی بوچھاڑ ہوئی تھی۔ عدیل سب خیریت تھی بیٹا؟ صبح آپ بن بتائے آفس سے گئے اور اب اتنا لیٹ گھر آ رہے ہو؟ سب سے پہلا سوال نادر صاحب کی طرف سے ہوا تھا۔ جی ڈیڈی بس خیریت تھی، ایک فرینڈ کی طرف سے ایمرجنسی کال آ جانے کی وجہ سے مجھے اس کی طرف جانا پڑا بتائے بنا۔ ان کو جواب سے نواز کر سامنے پڑے صوفے پر بیٹھے ہوئے اس نے متلاشی نگاہوں سے سونی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی نظر کو مایوس لوٹنا پڑا۔ سونی وہاں کہیں نہیں تھی۔ گہرا سانس لے کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتے ہوئے اس نے شائستہ بیگم کی طرف دیکھا جو اس پر ناراض ہوئی بول رہی تھی، عدیل مجھے تم سے ایسی لاپرواہی کی امید نہیں تھی بیٹا۔ صبح تمہیں کہا بھی تھا سونی کو بازار لے کر جانا ہے، اس کے باوجود تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی۔ سونی سے پہلے وہ اس کی کلاس لینے کے موڈ میں تھی۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا، ممی میرا ایسا کچھ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو بس مجھے اچانک ہی جانا پڑ گیا، اس نے وضاحت دی تھی۔ اسی پل سونی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے بغور اس کی طرف دیکھا تو اس کے پھولے منہ سے اس کی شدید ناراضی کا احساس ہوا۔ غور کرنے پر اس نے جانا کہ وہ اس کی طرف دیکھنے تک سے گریز کر رہی تھی۔ گہرا سانس لیتا وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ آج تمہاری خیر نہیں عدیل بیٹا، وہ بڑبڑاتا ہوا مسلسل اسے دیکھ رہا تھا جو کھانا لگنے کی اطلاع دے کر وہاں سے جا چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور شروع ہوا تو وہ سب سے نظر بچاتا اسی کی تلاش میں کچن تک آیا۔ وہ پیٹھ موڑے سنک کے پاس کھڑی برتنوں سے جنگ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ مسکراہٹ چھپائے اندر داخل ہو گیا۔ اپنا غصہ بیچارے بے جان برتنوں پر نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ خواہ میں ایک آدھ شہید ہو جائے گا۔ لبوں پر مچلتی شرارت کو لفظوں کی زبان دی گئی تھی مگر دوسری طرف ہنوز خاموشی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اس قدر خاموشی کے پیچھے غصے اور ناراضی کا ایک بڑا طوفان مچل رہا تھا۔ اسی لیے اس کے قریب ہوتے ہوئے صابن لگے برتن اٹھا کر خود واش کرنے لگا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے زیر لب مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے بولا، میں جانتا ہوں جب تک چلا نہیں لوگی تمہارا غصہ نہیں جائے گا، اس لیے اس خاموشی کو توڑ کر غصہ کر لو۔ میں بہت شرافت سے تمہاری سب جلی کٹی سن لوں گا۔ اس کے دوپٹے کے پلو سے گیلے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر ایسے لفظوں کا استعمال کیا تھا جس سے وہ بھڑک کر خاموشی توڑ دے، مگر حیرت انگیز طور پر اس بار اس کا یہ وار بھی بیکار گیا تھا۔ اس کے قریب آنے پر بنا اس کی طرف دیکھے اس سے ذرا فاصلے پر ہوتے ہوئے وہ مسلسل خاموش تھی جو اس کی شدید ناراضی کا واضح ثبوت تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا، پھر کچھ سوچتا ہوا چولہے کی طرف بڑھا۔ اس بار دوسری طرف سے کنکھیوں سے ملاحظہ کیا گیا جس سے قطعی انجان وہ کیٹل ہاتھ میں لیے مصروف سے انداز میں بولا، تم نے چائے بھی نہیں پی، چلو آج میں تمہیں اپنے ہاتھ کی بنی کافی بنا کر پلاتا ہوں۔ اس کی آفر پر سونی کے منہ کے زاویے فوراً بگڑے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ کس قدر خراب کافی بناتا تھا۔ اس کی بنائی کافی کا کڑوا ذائقہ منہ میں گھلتا محسوس ہوا تو وہ منہ بنا کر سر جھٹکتی دوبارہ برتنوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اسی پل عدیل کی کراہ چیخ کی صورت بلند ہوئی تو وہ بے ساختہ پلٹ کر اس کی طرف بڑھی جو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں پکڑے اف اف کر رہا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے اس کا ہاتھ تھام کر دیکھا جو گرم کیٹل لگ جانے کی وجہ سے اب سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں تکلیف کے اثرات بڑے واضح تھے۔ اس نے اپنے دل میں اس کی تکلیف کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا، اس لیے ساری ناراضی بھلائے خفا سے انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، جب کچھ کرنا نہیں آتا تو پھر کرتے کیوں ہو؟ اس کا صاف اشارہ اس کے کافی بنانے کی طرف تھا۔ تمہاری ناراضی بھی تو کسی طرح ختم کرنا تھی، وہ فٹ سے بولا۔ لازمی تو نہیں ہے کہ تم ہاتھ جلا کر مجھے راضی کرو۔ متاثرہ حصے پر کریم لگاتے ہوئے ذرا سا جھک کر ہولے سے پھونک مارتی وہ مصروف سے انداز میں بولی تھی، جبکہ اس کی نظر اس پر ٹکی تھی جو اس کی معمولی سی تکلیف پر ساری ناراضی بھلائے اس کی جلن کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نظروں کے تقاضے پل میں بدلے اور گرم جذبات نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ پھر تم ہی بتا دو، آئندہ کبھی ناراض ہو تو کس طرح مناؤں تمہیں؟ اس کے ملامت بھرے لہجے پر غور کیے بنا اس کے لفظوں پر گھور کر دیکھا گیا تھا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ تم مجھے ناراض کرو؟ پل میں منہ پھولا تھا اس کی فٹ سے چڑھتی ناک دیکھ کر اس کا دل بڑی بری طرح مچلا تھا۔ نہیں، میں کبھی مر کر بھی تمہیں ناراض کرنا نہیں چاہوں گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سامنے کھڑی اپنی جیون ساتھی کے پھولے گال کو نرمی سے سہلایا، جبکہ سونی نے اس کے بدلتے موڈ کو دیکھ کر گھبرا کر اس کی طرف دیکھا جس کی نگاہوں میں اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ فوراً نگاہ جھکا گئی تھی۔ اور آج بھی میرا تمہیں ہرٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو بس بالکل اچانک ہی زویا کی طرف جانا پڑا تو وقت پر تمہارے پاس نہ پہنچ سکا۔ اس کی نظروں کی تحریر پڑھتے ہوئے گھبرا کر اس سے فاصلے پر ہوتی سونی اس کے منہ سے زویا کا نام سن کر فوراً پلٹی تھی۔ زویا کی طرف؟ وہ یہاں کہاں سے آ گئی؟ حد درجہ حیرت لیے وہ استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔
ہاں وہ پاکستان سے باہر چلی گئی تھی، اب وہ واپس آ گئی ہے۔ اچھا تو تم اس لیے پہلی فرصت میں اس سے ملاقات کرنے پہنچ گئے؟ ہر لفظ کو چبا کر ادا کرتے اس نے شک بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی غلط فہمی دور کرنے کو وہ فوراً واضحتاً بولا۔ پھر کیسی بات ہے؟ تیکھے چتونوں سے گھورا گیا تھا مگر جواب لینے سے پہلے ہی وہ دوبارہ بولی تھی۔ آئی کانٹ بلیو، مجھے انتظار کرتا چھوڑ کر تم زویا سے ملنے چلے گئے؟ بے یقینی کی انتہا تھی۔ عدیل ایک دم جھنجھلا کر بولا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ عدیل نے حیرت و افسوس کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی طرف دیکھا جو اس کی بات پوری سنے بنا ہی شک کی چادر اوڑھے اس کو گھورے جا رہی تھی۔ زویا کے متعلق تفصیل بتانے کا ارادہ کرتے ہوئے اس نے ذرا سے لب کھولے مگر اس کی شک کی نگاہیں دیکھ کر دوبارہ لب بھیج گیا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ خفا دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ اس کو منانے کے چکر میں وہ اسے مزید ناراض کر چکا تھا مگر اس بار اس کی ناراضی سراسر بے بنیاد تھی۔ وہ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر کچن سے باہر جانے کو آگے بڑھی تھی جب اس نے پیچھے سے پکار کر کہا، کل تیار رہنا، میں تمہیں شاپنگ کرانے لے چلوں گا۔ اس نے پلٹے بنا ایک پل کے لیے رک کر اس کو سنا مگر کوئی بھی جواب دیے بنا تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے نکل گئی۔ اگلے روز تھوڑی دیر آفس میں کام کرنے کے بعد ڈیڈی کو بتا کر وہ واپس گھر چلا آیا مگر سونی اس کا انتظار کیے بنا پنکی ارحم کو لیے نبیل کے ہمراہ بازار جا چکی تھی۔ وہ مایوسی سے لب بھیجتا سونی کی ناراضی کا سوچ کر رہ گیا۔ اب اس کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے یوں ہی بے مقصد چلتا ہوا اپنی ماں اور چچی کے پاس چلا آیا جو صحن میں بیٹھی موسم سرما کی نرم گرم دھوپ کو انجوائے کر رہی تھی۔ اسے بے وقت سامنے دیکھ کر شائستہ بیگم نے ہلکی سی پریشانی سے پوچھا، آدی تم اس وقت یہاں، سب خیریت تو ہے؟ جی ممی سب خیریت ہے، بس میرے سر میں ہلکا سا درد تھا اس لیے میں گھر چلا آیا۔ اپنے آنے کی اصل وجہ گول کرتے ہوئے اس نے بہانہ بنایا۔ ان کے درمیان اپنے لیے جگہ بنا کر سکون سے لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس کے سیل فون کی میسج ٹون بجی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے چیک کیا، زویا کی طرف سے میسج آیا تھا، وہ اس کی منتظر تھی۔ اس کا میسج پڑھ کر اسے یاد آیا کہ اسے زویا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر ان دونوں نے ایک ساتھ سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ان کی نظروں کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے اس نے کہا، ایک ضروری کام سے مجھے ابھی جانا ہوگا، کچھ دیر تک فری ہو کر واپس آ جاؤں گا۔ سیل فون سائیڈ پاکٹ میں رکھتے ہوئے اس نے جھک کر گاڑی کی چابی اٹھائی اور مسکراتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ زویا کے گھر کے سامنے تھا۔ اس نے ہارن دیا تو پہلے سے اس کی منتظر زویا فوراً گیٹ سے باہر آئی تھی۔ فرنٹ ڈور کھول کر جیسے ہی وہ اس کے برابر براجمان ہوئی، اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے حوالے کر کے گاڑی کو ڈاکٹر طارق کے کلینک کے راستے کی طرف موڑ دیا۔ ہیلو ڈاکٹر انکل۔ چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اس نے کسی فائل کی تلاش میں مصروف ڈاکٹر طارق جمیل کو ہیلو کہہ کر جیسے اپنے آنے کی خبر دی تھی۔ ہیلو میڈ گرل۔ انہوں نے اس کی جانب ہلکے سے مسکرا کر دیکھا اور خیر مقدم کیا۔ دس از ناٹ فیئر ڈاکٹر انکل، آپ ہمیشہ مجھے میڈ گرل کہتے ہیں۔ منہ بنا کر بلند احتجاج کیا گیا۔ ہاں تو ایسے کام مت کرو جس وجہ سے تمہیں میڈ بلایا جائے۔ میں نے کیا کیا؟ اس نے فوراً معصوم بن کر سوال کیا تھا۔ اس کے برابر بیٹھا عدیل چپ چاپ ان دونوں کی تکرار سے لطف اٹھا رہا تھا۔ سب سے غلط کام تو تم نے یہ کیا کہ اپنے ڈیڈی کو کچھ بھی بتانے کی مجھ پر پابندی لگا دی، کچھ خفا خفا انداز میں کہتے انہوں نے شکایتاً اس کی طرف دیکھا تو وہ خوامخواہ ان سے نظر چرا گئی۔ وہ تمہارا باپ ہے زویا، اسے حق ہے کہ وہ تمہارے متعلق اچھی بری ہر خبر سے آگاہ رہے۔ اس بار ان کا انداز سراسر سمجھانے والا تھا مگر زویا فوراً تڑک کر بولی تھی، تو کیا یہ ضروری ہے کہ میرے متعلق خبروں سے آگاہی انہیں کوئی تیسرا دے؟ وہ میرے باپ ہیں ڈاکٹر انکل، انہیں خود میری ہر خبر سے آگاہی ہونی چاہیے۔ حد درجہ تلخ انداز میں کہتے ہوئے آخر میں وہ ایک پل کے لیے دکھی ہوئی تھی مگر دوسرے ہی پل خود کو سنبھالے وہ پہلے سے شگفتہ انداز میں ان سے پوچھنے لگی تھی، خیر آپ بتائیں رپورٹس میں ایسا کیا نکل آیا جو آپ کو مجھے بلانا پڑ گیا؟ اس کو اس طرح سوال کرتا دیکھ کر ڈاکٹر طارق نے بہت دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں برین ٹیومر ہے زویا، سرسراتے لہجے میں انہوں نے جیسے دھماکہ کرنا چاہا تھا مگر ان کی بات کے رد عمل کے نتیجے میں بس ایک پل کو زویا کے لب خاموش ہوئے تھے، پھر دوسرے ہی پل اس کی آواز نے اس سکوت کو توڑ ڈالا تھا۔ تو کیا ہوا ڈاکٹر انکل، برین ٹیومر بھی تو انسانوں کو ہی ہوتا ہے نا؟ زندگی سے پورا آواز میں لاپرواہی بہت نمایاں تھی۔ عدیل نے حد درجہ حیرت سے اس کی طرف دیکھا جو پیپر ویٹ کو ہتھیلی پر رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے اسے گھماتے ہوئے ہر چیز سے بے نیاز دکھائی دے رہی تھی، یا شاید بے نیاز نظر آنے کی اداکاری کر رہی تھی۔ وہ پورے کا پورا اس کی طرف مڑ گیا جبکہ ڈاکٹر طارق دکھ سے اسے کہہ رہے تھے، اپنے متعلق ایسی بات سن کر تمہیں ڈر نہیں لگا زویا؟ ان کی بات پر پیپر ویٹ کے گرد گھومتے اس کے ہاتھ کی گردش کو زوال آیا اور اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھ کر کہا، ڈر تو مجھے اس وقت بھی نہیں لگے گا جب آپ مجھے کہیں گے کہ زویا اب تم مر جاؤ گی۔ سفاکی کی انتہا تھی۔ عدیل کانپ کر رہ گیا، دکھ اور اذیت کی بھٹی میں تپ کر وہ اب پتھر ہونے کو تھی مگر وہ اسے اس طرح پتھر ہونے دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی زندگی کے ساتھ
اس کے دوست کی خوشیاں جڑی تھیں، جو کسی بھی عہد و پیما کے بغیر صبر سے اس کے لوٹ آنے کے انتظار میں رہا تھا۔ اسے زویا کو پتھر ہونے نہیں دینا تھا، اس لیے وہ فوراً بولا تھا، ابھی تو پہلی سٹیج ہے زویا، اگر تم چاہو گی تو بہت جلد پہلے کی طرح سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، پھر کیا ہوگا؟ اس پل اس کے لفظوں کے ساتھ اس کی نگاہیں بھی خالی سی محسوس ہو رہی تھی، اور عدیل کے پاس اس کے سوالوں کے جواب میں کہنے کو تو بہت کچھ تھا، مگر اسے قبل از وقت کچھ بھی کہنا مناسب نہ لگا، اس لیے دل میں امڑتے سبھی لفظوں کا گلا گھونٹ کر بس اتنا بولا، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، بس تم امید اچھی رکھو۔ اس کے ہاتھ پر ہولے سے دباؤ ڈال کر اس نے یقین کی ڈور کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں تھمانا چاہا تھا، جس سے تھامنے اس نے اس کے ہاتھ کو دیکھا تھا، جس کی مضبوط گرفت کا احساس یقین دلانے کو کافی تھا۔ اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر اس یقین کو اپنے دل میں اتارا اور بے خودی کی سی کیفیت میں بولی، میں ٹریٹمنٹ کے لیے تیار ہوں۔ بڑے میکان کی انداز میں اس کے لبوں سے وہ لفظ ادا ہوئے جنہیں سن کر عدیل کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر طارق نے بھی شکر ادا کیا تھا۔ زندگی سے بیزار اس لڑکی کو اپنے علاج کے لیے راضی ہوتے دیکھ کر ڈاکٹر طارق فوراً آگے کے پروسیجر کے متعلق اسے آگاہ کرنے لگے، جسے اس نے توجہ سے سنا اور ان کی تمام ہدایات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر اچھی سی چائے پینے کے بعد ڈاکٹر طارق سے اجازت لے کر اس کے کلینک سے نکل آئے۔ لنچ کا وقت ہو رہا تھا۔ عدیل کا ارادہ گھر جا کر لنچ کرنے کا تھا، مگر زویا کے کہنے پر وہ قریبی ہوٹل میں لنچ کے لیے آئے۔ یونائیٹڈ مال سے شاپنگ کرنے کے بعد جب وہ واپسی کے لیے نکلے تو ان کا ارادہ سیدھا گھر جانے کا تھا، مگر جب گاڑی ہوٹل کے سامنے سے گزری تو سونی نے شور مچا کر نبیل کو گاڑی روکنے پر مجبور کر دیا۔ ہم یہاں سے لنچ کرتے ہیں، ہوٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بیک ڈور کھول کر ارحم سمیت باہر نکل آئی تھی۔ ان کو اترتے دیکھ کر پنکی بھی ان کا ووٹر بن کر فوراً گاڑی سے اتری تھی۔ نبیل حیرت سے ان کی ساری کارستانی کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ ہرگز نہیں، تم لوگ پہلے ہی میری جیب تقریباً خالی کرا چکی ہو، میں اب 1 روپیہ نہیں خرچنے والا۔ سارے تکلف ایک طرف رکھ کر نبیل نے کنجوسی کی انتہا دکھائی۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ بنا بولے نبیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچانک کچھ سوچ کر پرجوش سی سونیا پنکی کے قریب ہوئی۔ تم کہو اسے۔ میں؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا، میرے کہنے سے یہ مان جائے گا؟ مان جائے گا؟ ارے سر کے بل گاڑی سے باہر آئے گا، تم کہہ کر تو دیکھو۔ اور اگر نہ آیا تو؟ وہ کہنے سے ہچکچا رہی تھی، وہ جھنجھلا گئی۔ اوفو، اب کہہ بھی چکو۔ سونیا نے اسے آگے کی طرف دھکیلا تو وہ لب کچلتی دھیمی رفتار سے چلتی نبیل تک آئی، پھر ذرا سا جھک کر بولی، نبیل پلیز اب مان بھی جاؤ نا۔ اس کے دھیمے سے انداز میں ایک آستی اور سب سے بڑھ کر محبت کا مان تھا۔ نبیل واقعی سر کے بل گاڑی سے باہر آیا اور بنا کوئی چون چرا کیے انہیں اپنے ہمراہ لیے ہوٹل میں انٹر ہو گیا۔ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ تم پنکی کے ایک بار کہنے پر ہی لنچ کے لیے راضی ہو جاؤ گے تو میں ڈائریکٹ پنکی سے فرمائش کرنے کو کہہ دیتی۔ چکن منچورین پلیٹ میں نکالتے ہوئے مکمل شرارت کے موڈ میں نبیل کی طرف جھکی مسلسل اسے چھیڑ رہی تھی جب پنکی کی آواز نے اسے چونک کر اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ یہ عدیل بھائی ہی ہے نا؟ مگر یہ ان کے ساتھ کون ہے؟ سونی سمیت ان سب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور حیران و ششدر رہ گئے۔ عدیل بھائی کے ساتھ لڑکی؟ ارحم نے سب سے پہلے اپنی حیرت کو لفظوں کی زبان دی تھی۔ کوئی کولیگ ہوگی، پنکی نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ نہیں، اس لڑکی کو میں نے آفس میں کبھی نہیں دیکھا، نبیل نے فوراً اس کے خیال کی تردید کی تھی۔ یہ عدیل کی کلاس فیلو ہے زویا۔ زویا اور عدیل پر نظر ٹکائے خاموش بیٹھی سونی نے سپاٹ لہجے میں بتاتے ہوئے انہیں حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگایا تھا۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں کون ہے یہ لڑکی جسے عدیل اپنے ساتھ یہاں تک لے آیا ہے۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا نبیل ان کے سر پر پہنچا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی عدیل نے فوراً سوال کیا تھا، نبیل تم یہاں؟ یہی تو میں تم سے پوچھنے آیا ہوں، جواب دینے کی بجائے الٹا اسی سے سوال کیا۔ زویا کو بھوک لگی تھی اس لیے ہم یہاں لنچ کے لیے آ گئے۔ اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے اسے بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کی آفر کی تھی۔ آؤ تم بھی بیٹھو۔ سوری، میں یہاں اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوں۔ ذرا سا مڑ کر ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بڑی صفائی سے اس پر طنز کیا تھا، جس پر غور کیے بنا اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ ارحم اور پنکی کے درمیان بیٹھی کاٹدار نظروں سے اپنی طرف دیکھتی سونی کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ابھی تک وہ اس کی پچھلی غلط فہمی کو دور نہیں کر سکا تھا کہ اب ایک اور غلط فہمی نے جنم لیا تھا۔ چلو پھر تمہاری فیملی کو بھی انوائٹ کر لیتا ہوں۔ زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کی طرف بڑھا۔ زویا بنا کوئی سوال کیے ہلکی سی حیرانی لیے ان کی باتوں کو سن رہی تھی، جبکہ عدیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر سونی لب بھینچ کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ میں گاڑی میں تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ ہوٹل سے باہر نکل گئی تھی۔ غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ باہر جاتی سونی کو عدیل کے ساتھ ساتھ نبیل نے بھی دیکھا تھا۔ 1-2 ضروری کام نمٹانے کے بعد جس وقت وہ گھر پہنچا شام اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ رات کے کھانے میں ابھی کچھ ٹائم باقی تھا، اس لیے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے سب کے درمیان آ بیٹھا۔ صبح وہ ڈیڈی کو بتا کر گیا تھا، اس لیے آج اسے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہوا تھا۔
البتہ نبیل کی مسلسل گھورتی ہوئی مشکوک کاٹدار نگاہیں اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں، اس لیے ڈیڈی کے پاس سے اٹھ کر نبیل کے برابر میں آن بیٹھا۔ کیوں اس طرح گھورے جا رہے ہو؟ اس نے اس کی طرف دیکھے بنا نیچی آواز میں پوچھا۔ بہت بھولے ہو نا تم، جیسے جانتے ہی نہ ہو۔ فوراً طنز کا تیر چلا تھا۔ اس سے تو ایک سونی سنبھل نہیں رہی تھی کہ اب نبیل بھی۔ وہ فوراً گہری سانس بھر کر سیدھا ہوا تھا۔ جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے ایک بار پھر اپنی صفائی دینا چاہی تھی۔ تو پھر کیا ہے؟ عدیل کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے فوراً پوچھا۔ سنو گے تو ضرور بتاؤں گا۔ عدیل نے پل میں اسے اپنا ہمراز کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بتاؤ گے تو ضرور سنوں گا، وہ دو بدو بولا۔ عدیل نے ہکارا بھر کر پھر کچھ بھی بتانے سے پہلے اسے سونی کے متعلق استفسار کیا تھا۔ تمہارے کارنامے سے ہرٹ ہو کر پنکی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی ہے۔ ایک بار پھر طنزیہ جواب ملا تھا۔ اس نے لب بھینچ کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولا، سونی فضول کی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اچھا؟ نبیل کی لب و نظر ہنوز اسی انداز پر اٹکے تھے۔ ہاں، عدیل دھیمے سے انداز میں آہستگی کے ساتھ نبیل کو زویا کے متعلق بتانے لگا۔ جیسے جیسے وہ بتا رہا تھا نبیل شرمندگی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب وہ سب بتا چکا تو شرمندہ سے لہجے میں اس سے معذرت کرنے لگا۔ آئی ایم سوری عادل، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس لیے ہو۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تم پر شک کیا۔ وہ حقیقتاً کافی شرمندہ دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یوں شرمندہ ہوتے دیکھ کر اس کی شرمندگی دور کرنے کا وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنے کو بولا۔ تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تمہاری جگہ کوئی دوسرا بھی مجھے اس طرح کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر مجھ پر شک کر سکتا ہے۔ ذرا توقف کے بعد وہ دوبارہ بولا، تمہاری غلط فہمی تو میں نے دور کر دی، مگر اب سونی کا کیا کروں جو میری بات سننے کو تیار نہیں ہے؟ تسلی سے اسے سمجھاؤ تو وہ بھی سمجھ جائے گی۔ نبیل نے اسے راہ سجھانی چاہی تھی، مگر وہ فوراً انکار میں سر ہلاتا بولا، کتنی بار اسے سمجھانے کی کوشش کر چکا ہوں، مگر ہر بار انجانے میں مجھ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو اسے مجھ سے پہلے سے زیادہ بدگمان کر دیتی ہے۔ وہ کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اب کی بار اس کی شدید پریشانی اس کے لفظوں سے بھی عیاں ہونے لگی تھی، اور اب تو وہ منانے اور سمجھانے کے سارے راستے بند کر کے خالہ کی طرف چلی گئی ہے۔ کس قدر مایوس دکھائی دے رہا تھا وہ۔ نبیل اس کی حالت سے ہیز اٹھاتا مسکرا دیا۔ ذرا سی جدائی پر اتنے دل گرفتہ کیوں ہو رہے ہو میرے بھائی؟ ساری عمر کے لیے تھوڑی نہ گئی ہے محترمہ۔ آنا تو اس نے یہی ہے، اور ویسے بھی 2 دن بعد تمہاری برتھ ڈے بھی تو ہے۔ وہ جتنا بھی غصہ ہو، لاکھ تم سے ناراض ہو، مگر مجھے یقین ہے وہ تمہیں وش کرنے ضرور آئے گی۔ نبیل نے بر وقت اسے اس کی برتھ ڈے یاد کرا کے اس کی ڈھارس بندھائی تھی۔ کون آئے گی؟ ڈیڈی نے سوال کیا تھا۔ سونی کی بات کر رہا ہوں ڈیڈی۔ عدیل کے ہاتھ دبا کر منع کرنے کے باوجود اس نے سچ بولا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا، جبکہ ڈیڈی اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور بولے، سونی اور عدیل کے نکاح کو 5 سال کا عرصہ ہونے کو ہے۔ اتنا عرصہ کافی ہوتا ہے، اب ہمیں ان کی رخصتی کی رسم بھی کر لینی چاہیے۔ انہوں نے استفہامیہ نظروں سے منال بیگم اور نذیر کی طرف دیکھا جو ان کی بات سن کر مسکرا رہے تھے۔ ان کی مسکراہٹ میں چھپے اقرار کو پا کر انہوں نے کب سے چپ بیٹھے عدیل سے کہا، ہاں بھائی دلہے میاں، تم کہو کیا کہتے ہو؟ عدیل تو پہلے ہی سونی کو گھیرنے کے منصوبے سوچ رہا تھا۔ اس طرح قدرت کی طرف سے ملنے والے بہترین موقع کو پا کر ایک دم بولا تھا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے ڈیڈی، جیسے آپ لوگوں کو بہتر لگے۔ اس کو اس طرح فٹ سے جواب دیتے دیکھ کر ان سب کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی تھی۔ واہ بھائی، آپ کی اس تابع داری پر قربان جانے کو دل چاہ رہا ہے۔ اس بار شرارتی سے معیز نے اس کی ٹانگ کھینچی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب ان سب نے مل کر اس کی واٹ لگا دینی تھی، اس لیے خود کو ان کے متوقع نرغے سے بچاتا وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔